بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ واقعے کے فوراً بعد جب آپ کو ایک خیر خواہ نے شہر سے چلے جانے کا مشورہ دیا تھا، آپ شہر سے باہر چلے آئے، مگر آپ کو راستوں کا علم نہیں تھا۔ اس لیے آپ نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، مجھے ظالموں سے نجات دے۔ آپ ڈر کی حالت میں تھے اور راستوں سے بے خبر تھے۔ سورہ قصص آیت نمبر 22 سے 24 میں ذکر ہے، اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے کہ امید ہے کہ مجھے میرا رب سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا وہاں لوگ جمع ہیں اور اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ان کے دائیں طرف دو عورتیں بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ لے جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور خود سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے، میں محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ان آیات کے مطابق جب آپ شہر مدین پہنچے تو یہاں ایک کنواں تھا جس سے اس شہر کے رہائشی پانی پیتے تھے۔ مدین وہ شہر ہے جہاں اصحاب الایکا یعنی قوم شعیب پر تباہی نازل ہوئی تھی۔ قوم شعیب کو اصحاب الایکا کہتے ہیں۔ جب آپ پانی پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو عورتیں اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ایک طرف کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ چلے جائیں ہمیں پانی پلانے کا موقع نہیں ملتا ہے، کیونکہ ہمارا باپ عمر رسیدہ ہے، اس لیے یہ کام ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو آگے بڑھ کر پانی پلا دیا۔ مفسرین حضرات بیان کرتے ہیں کہ چرواہے پانی پلا کر جاتے تو وہ کنویں کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ جاتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ پتھر اس قدر بھاری ہوتا تھا کہ اس کو 10 آدمی اٹھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے صرف ایک ڈول پانی نکالا جو ان کے لیے کافی ہو گیا۔ پھر آپ وہاں سے ہٹ کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے سرسبز اور لہلہاتے درخت کی طرف دیکھا تو فرمایا، اے رب، میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو نے مجھ پر نازل کی ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 25 سے 27 میں ذکر ہے کہ ان میں سے ایک عورت کچھ دیر کے بعد موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی اجرت دیں۔ موسیٰ ان کے پاس گئے اور ان سے اپنا ماجرا کہا تو انہوں نے کہا کہ تم خوف نہ کرو، تم ظالموں سے بچ آئے ہو۔ ایک بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر ایماندار اور توانا ہوتا ہے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس عہد پر کہ تم 8 سال میری خدمت کرو اور 10 سال پورے کر دو تو احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا کہ میں جو چاہوں مدت پوری کروں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو یہ معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے میں بیٹھے اور اللہ سے التجا کی تو ان کی یہ پکار ان دونوں لڑکیوں نے سن لی جن کی بکریوں کو آپ نے پانی پلایا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرف واپس گئیں اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ باپ نے ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ جا کر اس لڑکے کو بلا کر لاؤ۔ وہ آپ کے پاس آئی اور کہا کہ آپ کو ہمارے باپ بلاتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کے کام کی اجرت دے سکیں۔ جب آپ ان کے پاس آئے اور فرعون کا ذکر کیا تو انہوں نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ اب آپ کو فرعون سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فرعون کی حکومت سے الگ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے آپ کو اپنے ہاں بطور مہمان ٹھہرا لیا۔ ایک روز ان کی بیٹی نے کہا کہ ابا، آپ موسیٰ کو بطور مزدور رکھ لیجئے، یہ بکریاں چرائے گا، اور پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف بھی کی۔ باپ نے اس سے دریافت کیا کہ تجھے کیسے پتا کہ اس کی طاقت اور ایمانداری کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ ابا جان، جو چٹان 10 آدمی مل کر اٹھاتے ہیں اس نے اکیلے اٹھائی ہے، اور جب
میں اسے آپ کے پاس لے کر آ رہی تھی تو اس نے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، جب راستہ مڑے تو کنکر پھینک کر بتا دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معاہدے کے مطابق وہاں اپنی مدت پوری کی اور پھر ان کی شادی کر دی گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے وہاں 10 سال سے زائد مدت کا وقت گزارا تھا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔